زبور 66 اس کی 20 آیت۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ اگر ہم دیانتداری سے اپنی گزشتہ دعاؤں کی نوعیت پر غور کریں تو ہم حیران ہوں گے کہ خدا نے وہ کیسے سن لیں۔ شاید کچھ ایماندار سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنے جانے کے لائق ہیں۔ فریسیوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن جس مسیحی کا ذہن منور ہو وہ اپنی دعاؤں پر روئے گا، اور اگر انہیں دوبارہ کرنے کا موقع مل سکے تو وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ دل سوزی کے ساتھ کرے گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کتنی سرد مہری سے دعا کرتے رہے؟ جب چاہیے تھا کہ آپ اپنی کوٹری میں جا کر یعقوب کی طرح دعا میں کشتی کرتے تو آپ کی درخواستیں کمزور اور شمار میں کم تھیں۔ ان میں عاجزی، استقلال اور ایمان کی سرگرمی نہایت کم تھی۔ وہ یعقوب کی دعا سے کتنی مختلف تھیں جب اس نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ پیدائش 32 باب اس کی 26 آیت۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا نے آپ کی سرد مہر دعاؤں کو سن لیا۔ نہ صرف سن لیا بلکہ ان کا جواب بھی دیا۔ یہ بھی یاد کریں کہ آپ نے کتنی کم دعا کی۔ جب آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو آپ بار بار فضل کے تخت کے پاس جاتے تھے، لیکن جب چھٹکارا ملا تو آپ کی دعا میں سرگرمی نہ رہی۔ تو بھی گو آپ دعا کرنے میں ڈھیلے پڑ گئے، پھر بھی خدا کی برکت آپ سے باز نہ رہی۔ جب آپ فضل کے تخت سے غفلت برتتے تھے تو خدا نے آپ کو پھر بھی نہ چھوڑا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ خدا ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو ہماری ضرورتوں کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ وہ کیسا خدا ہے جو ان کی دعائیں سنتا ہے جو ضرورت کے وقت اسے یاد کرتے اور جب ان پر رحم ہو جائے تو اسے بھول جاتے ہیں، جو مجبور ہو کر اس کے پاس آتے ہیں لیکن اس وقت اس سے غافل ہی رہتے ہیں جب اس کی نعمتوں کی کثرت ہو۔ یہ جان کر کہ خدا ایسی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہمارے دل پگھل جائیں اور آئندہ ہم پولس رسول کی تاکید پر عمل کریں کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ افسیوں 6 باب اس کی 18 آیت۔